بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا جہادیوں کی یرغمال، فرانسیسی خاتون کا قبول اسلام۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ فرانسیسی صدر میکرون نے فرانس کی سرزمین سے اسلام پر اعتراض کیا اور اسے بحرانی کیفیت سے دوچار بتایا، تو اچانک اسے ذلیل کرنے کے لیے اسلام اس کے پاس فرانس کے آسمان سے آ دھمکا، یعنی اسے ایسی خاتون کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ جانا پڑا جو فرانس کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اسلام کا اعلان کر دیتی ہے۔ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ فرانسیسی شہریت کی حامل 75 سالہ صوفی پیٹرونین انسانیت کی خدمت کے ارادہ سے مغربی افریقہ کے ملک مالی گئی تھی، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ وہ انسانی خدمت کے نام پر نصرانیت کی تبلیغ کے لیے گئی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اٹلی کا فادر بھی تھا۔ 4 سال پہلے 2016 میں اسے مالی کے جہادی مسلح گروپ کے ہاتھوں اغوا کر لیا گیا تھا۔ پچھلے دنوں جب مالی میں انقلاب آیا تو وہاں کے نئے عبوری حکام نے صوفی کی رہائی کا اعلان کیا۔ فرانس سے تعلق رکھنے والی یہ آخری خاتون تھی جو یرغمال بنی تھی۔ اس کی رہائی کے لیے فرانسیسی صدر میکرون نے 10 ملین یورو پے کیا تھا، اور اس کا گمان تھا کہ کامیابی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ صوفی کے استقبالیہ کے لیے اس نے ایک خطاب تیار کیا تھا جسے وہ میڈیا کے سامنے پیش کرنے والا تھا، جس میں غالب امکان یہی ہے کہ وہ پھر دوبارہ اسلام کو برا بھلا کہتا اور اسے دہشت گردی اور دقیانوسیت سے تعبیر کرتا۔ لیکن ہوا کیا؟ پیرس میں ہوائی جہاز اتری، ایئرپورٹ پر صدر میکرون اور اس کا وزیر خارجہ اور فیملی کے افراد حاضر ہوئے۔ سب کے سب صوفی کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ میکرون اس وقت حیران اور دم بخود رہ گیا جب اس نے اس کو اس کے پہلے نام سے پکارا۔ صوفی نے کہا، میں پہلے صوفی تھی، ابھی میرا نام مریم ہے، میں ابھی مسلمان ہو چکی ہوں اور میں نصرانیت کی طرف لوٹ کر نہیں جا سکتی۔ اور حیرانگی کی دوسری بات یہ ہے کہ صوفی نے کہا، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ میں مالی میں رہنا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اس نے قبول اسلام کا اعلان کر کے فرانسیسی صدر کو زناٹے دار تماچا رسید کیا، تو دوسری طرف اس نے واضح کیا کہ وہ فرانس میں رہنا نہیں چاہتی بلکہ مسلم ملک میں ہی رہنے کی خواہش مند ہے۔ میکرون کو شرم چھپائے نہ بنی اور اس نے میڈیا کو جو خطاب کرنے والا تھا اسے منسوخ کر دیا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا غور کریں، کس چیز نے صوفی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ مسلح گروپ کے لوگوں نے اسے یرغمال بنایا تھا؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ یہ اسلام کی فطری تعلیم کا اثر ہے۔ اسلام انسانی طبیعت سے ہم آہنگ دین ہے، توحید کا داعی ہے، مساوات کا پیکر ہے، عدل و انصاف کا خگر ہے، امن و عافیت کا سرچشمہ ہے، اخلاقیات کا جامع ہے اور معاملات میں یکتا ہے۔
ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر دل کی آواز ہے۔ انسان جب اسلام کو قریب سے دیکھتا ہے، اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی آفاقی تعلیمات پر غور کرتا ہے، تو اس کی حقانیت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تاتاریوں کی قبول اسلام کی تاریخ کو پڑھ لیجئے کہ فاتح قوم کیسے مفتوح قوم کے دین کو گلے لگا رہی ہے، کیونکہ انہیں اسلام کو سمجھنے، جاننے اور پرکھنے کا قریب سے موقع ملا تھا۔ اور جب ایمان کی بشاشت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو دنیا کی دولت اس کے قدموں تلے ڈال دو، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن ایمان دل سے نہیں نکل سکتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جس میں کسی یرغمالی نے یرغمال بنانے والوں کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو کر اس کے دین کو گلے لگایا ہو۔ برطانیہ کی خاتون صحافی افغانستان میں یرغمال بنا لی جاتی ہے اور رہائی کے بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ اٹلی کی ایک خاتون صومالیہ میں قید کر لی جاتی ہے اور رہائی کے بعد اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتی ہے۔ اور پھر فرانس کی یہ عیسائی مبلغہ مالی میں یرغمال بنا لی جاتی ہے اور رہائی کے بعد قبول اسلام کا اعلان کرتی ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ذرا سوچیں اور غور کریں، یہ سب قیدی ہونے کے باوجود اسلام سے متاثر ہوئیں، اور قیدی کے لیے سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ قید کرنے والوں کے دین کو اپنائے، لیکن انہوں نے اپنایا۔ اب بتائیں اس وقت کیا حال ہوگا جب اسلام کسی مشفق، ہمدرد، امانت دار دوست کے ذریعہ مکمل شکل میں کسی غیر مسلم تک پہنچے۔ کاش کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آتی۔ اور ہاں، ہم فرانسیسی صدر سے کہیں گے کہ اسلام بحران سے نہ کبھی دوچار ہوا اور نہ قیامت کے دن تک دوچار ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا دھرم نہیں بلکہ خالق کائنات کا اتارا ہوا وے آف لائف ہے۔ اس کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے کہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، یہ دین دنیا کے کونے کونے میں پھیلنے اور سارے باطل ادیان پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور ہو کر رہے گا کہ یہ وعدہ اس دین کو اتارنے والی ذات احکم الحاکمین کا ہے۔ ایک مسلمان کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ فیوچر اسلام کا ہوگا، کہ یہ دین حق ہے، اور اس کے سوا جتنے بھی ادیان و مذاہب ہیں وہ سب باطل ہیں۔ اسلامی نظام کے سامنے انسانوں کے خود ساختہ قوانین دم توڑ چکے ہیں، اشتراکیت کو دیش نکالا دیا جا چکا ہے، سرمایہ دارانہ نظام کی خامیوں سے انسانیت جوجھ رہی ہے، اور وضعی قوانین انسانی مسائل کو حل کرنے سے قاصر نظر آ رہے ہیں۔ اب دنیا ایسے مسیحا کی تلاش میں ہے جو اسے اس جہنم زار نظام سے نکالے، اور یہ مسیحا اسلامی نظام حیات ہے۔ آج دنیا اسلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور غیر مسلموں کو بھی یہ یقین ہونے لگا ہے کہ وہ ایسی شاخ نازک پر اپنا آشیانہ بنائے ہوئے ہیں جو ناپائیدار ہے، اس لیے وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کی طرف دھیان نہ دیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، ہمیں اسلام کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کام ترک کر دیا تو اللہ پاک ایسی قوم کو وجود بخشے گا جو اس کے دین کو پوری دنیا میں غالب کر کے رہے گی، کہ یہ اس ذات کا وعدہ ہے۔ رہے نام اللہ کا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔